बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سلام به کانال من خوش آمدید. من ایرم زهرا کاربلایی در خدمت شما حاضر هستم. امیدوارم همه شما خوب هستید. تو چلیے آج کے لیسن کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ضمائر پروناؤنس کی. کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اس میں ضمیر کہتے ہیں، اور یہ ہر زبان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک یہ سمجھ نہیں آتے تب تک ہم کوئی بھی زبان نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی لکھ سکتے ہیں. اس لیے ان پروناؤنس کا جاننا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ضمیر و شناسے، سبجیکٹ کی پہچان. فارسی میں کوئی بھی ورب یا فعل سبجیکٹ کے بغیر، پہچان کے بغیر نہیں آتا. یعنی آپ جب بھی کسی ورب یا فعل کو استعمال کریں گے تو اس میں سبجیکٹ کی علامت موجود ہوگی، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس فعل کے اندر انجام دینے والا کون ہے. اب آپ کو شناسے کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ شناس پہچان، کس کی پہچان؟ سبجیکٹ یا فاعل کی پہچان، جس کی مدد سے ہم سبجیکٹ کو سمجھ سکتے ہیں. شناسہ کو فارسی میں شناسی پروناؤنس کیا جاتا ہے. ضمائر کی ایک قسم ضمائر شخصی بھی ہے، پرسنل پروناؤن، یعنی کسی فرد یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیے جانے والے اسم یا ناؤن کو پرسنل پروناؤن یعنی ضمائر شخصی کہتے ہیں. ضمائر شخصی 6 ہوتے ہیں جو بالکل اردو کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. بات کرنے والے کو فرسٹ پرسن یعنی متکلم، اور اس میں انگلش میں آئی اور وی، اردو میں میں اور ہم، فارسی میں من ما آئے گا. جس سے بات کی جائے اسے سیکنڈ پرسن یا حاضر یا مخاطب کہتے ہیں، اور انگلش میں یو، اردو میں تم اور آپ، فارسی میں تو، شما. جس کے متعلق بات کی جائے اسے تھرڈ پرسن کہتے ہیں یا غائب. جس میں اگر بات کی جائے انگلش کی تو ہی، شی اور دے، اردو میں وہ اور وہ کی جمع یعنی بہت سارے، اور فارسی میں او، آنہا آئے گا. ٹائپس آف پروناؤن. ضمیر کی اقسام. ضمیر کی 2 اقسام ہیں: ضمیر منفصل اور ضمیر متصل. ضمیر منفصل وہ ضمیر جو کلمہ سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے کتاب من، میری کتاب، خانہ ماں یا خونہ ماں، ہمارا گھر. فارسی میں نوشتاری اور گفتاری یعنی لکھنے اور بولنے میں کافی فرق ہے، جس سے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا دھیان اور توجہ دینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور سمجھ بھی آ جاتا ہے. یہاں پہ خانے ہے لیکن اس کو پروناؤنس خونے کیا جاتا ہے. کھیفے تو، تمہارا بیگ. لباس شما، آپ کا لباس. برادر او، اس کا بھائی. اتاق آنہا یا اونا یعنی ان کا کمرہ. اسی طرح سے جیسے آنہا ہے، آنہا کو بھی اگر پروناؤنس کیا جائے گا تو اونا کہیں گے. ان مثالوں میں ضمائر شخصی یعنی سبجیکٹ پروناؤنس کلمے سے ملے ہوئے نہیں ہیں. من، ما، تو، شما، او، آنہا دوسرے کلمے سے بالکل الگ ہو کے بھی ایک پورا معنی دیتے ہیں. ضمیر متصل وہ ضمیر جو کلمہ سے ملی ہوئی ہو، جیسے کتابم، میری کتاب. خانہ مان یا خونہ مون، ہمارا گھر. کیفت، تمہارا بیگ. لباس تھان یا لباس تھون، یہاں پہ وہی پروناؤنس ہوگا لباس تھون. آپ کا لباس. برادرش، اس کا بھائی. اتاق شان
یا اتاق شون، ان کا کمرہ۔ ان مثالوں میں ضمائر شخصی یعنی سبجیکٹ پروناؤن کلمے سے ملے ہوئے ہیں، جیسے میم مون، تے تھون اور شین شون، یہ ضمائر متصل ہیں۔ ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کو ضمائر ملکی بھی کہتے ہیں، یعنی پوسیسو پروناؤن، جو فاعل سے اپنی ملکیت یا قبضے کو ظاہر کرتا ہے۔ پوسیسو ناؤن کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ ضمائر کی بحث کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پہ 6 ضمائر شخصی سے بننے والے جملے ہیں، جیسے کہ من استاد ہستم، ماں انسان ہستیم، تو پاکستانی یا ہندی ہستی، شما دانشجو هستید، او زیبا است، آنها دانش آموز هستند۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ہستن یعنی کہ است کی بات کی تھی، کہ جو ہیلپنگ ورب فعل معین ہے۔ است تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں، او تھرڈ پرسن ہے، اس کے ساتھ ہم است استعمال کریں گے۔ باقی جو پرسن ہے فرسٹ اور سیکنڈ، اس کے علاوہ تھرڈ میں فقط آنہا کے ساتھ است استعمال نہیں کرتے بلکہ ہست استعمال کرتے ہیں۔ است اور ہست میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہست اور است دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی ہے، ہونا، ٹو بی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہست ہے تو ہستن سے، لیکن است کو تھرڈ پرسن یعنی سنگولر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، صرف اور صرف او کے ساتھ، لیکن ہست کو باقی 5 صیغوں کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔ فارسی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم ہمیشہ فعل کے ساتھ، سبجیکٹ کے ساتھ اس کی علامت کا بھی اضافہ کرتے ہیں، جیسے میں ہوں یا آئی ایم۔ اگر یہاں پہ میں کے ساتھ ہے یا آئی کے ساتھ از لگا دیا جائے، جیسے میں ایک استاد ہے یا آئی از اے ٹیچر، تو اس کو غلط کنسیڈر کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو ہوں کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ میں کو۔ اسی طرح فارسی میں بھی سبجیکٹ کی جو علامت ہے اسے شناسے کہتے ہیں، یعنی شناسے فاعل، علامت فاعل یعنی فاعل کی پہچان، جیسے ام، یم، ای، ید، ند۔ ان علامات کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی اگر آپ سبجیکٹ کو اگر مینشن نہ بھی کریں، یعنی من یہاں پر نہیں بھی ہے، تب بھی ہم اس میم کی مدد سے سبجیکٹ کو پہچان سکتے ہیں، یعنی استاد ہستم یعنی من استاد ہستم۔ ماں کے لیے یہ میم یم استعمال کریں گے۔ تو پاکستانی ہستی یعنی یہ آخر میں آیا ہے تو سمجھ لیجئے یہ سیکنڈ پرسن ہے۔ یہ جو 6 سبجیکٹس ہیں ان کے لیے الگ الگ علامتیں یہاں پہ آئیں گی۔ او کے ساتھ اگر ماضی کے جملے ہیں تو اس میں کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پریزنٹ یا حال کے جملے ہیں تو اس میں دال لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پہ ایک جملہ پڑھا کہ او زیبا است، وہ خوبصورت ہے، تو اس میں است معنی کے اعتبار سے پریزنٹ ہے، لیکن سٹرکچر کے لحاظ سے، سٹرکچر کے اعتبار سے یہ پاسٹ ہے۔ ہستن کے نون کو حذف کرنے کے بعد است باقی رہ گیا، تو اب است کے ساتھ کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پریزنٹ میں استعمال کریں گے تو دال لگائیں گے، اور یہ دال کیسے لگائیں گے انشاءاللہ آنے والے ٹینسز کی ویڈیوز میں ہم سیکھیں گے کہ دال کا استعمال تھرڈ پرسن یعنی او کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زراعت ہموار زمین پر اگتی ہے نہ کہ سخت پتھر پر، اور ایسا ہی ہے کہ حکمت منکسر اور متواضع دلوں میں جگہ پاتی ہے نہ کہ متکبر دلوں میں۔ خداوند متعال نے تواضع کو عقل کا اوزار اور تکبر کو جہل کا اوزار قرار دیا ہے۔
خداوند متعال ہم سب کو ان احادیث پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا۔ اللہ حافظ۔